نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج انشاءاللہ ہم سورہ ہجر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور سورہ ہجر اور سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کو تین صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلی سورہ سورہ ہجر ہے، تو سورہ ہجر کی یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 99 آیات اور 6 اس کے رکوع ہیں، اور اس صورت کا مرکزی مضمون وہ آفاقی اور انفسی اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا اور آخرت کا اس بات ہے۔ مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے اور کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور اس کا زمانہ نزول یہ بھی تقریباً 11 یا 12 نبوی میں صورت نازل ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں مجنون اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچا عام تھا اور مخالفت اپنی شدت پر تھی، اور قریشی لیڈر اللہ کے ذکر قرآن کو پاگل پن قرار دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، یا پھر اس پر جادو کر دیا گیا، یہ جادو زدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تو استہزاء اور تمسخر سے کام لینے والے قریش کے لیڈروں کو قوم لوط، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کی ہلاکت سے ڈرایا گیا، اور سورۃ الحجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر یہی لیڈر اپنے رویوں پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر ہوگا کاش ہم مسلمان ہو جاتے، لو کانوا مسلمین۔ یہ پیش گوئی 2 ہجری میں، یہ پیش گوئی 2 ہجری میں بڑے بڑے لیڈروں کی ہلاکت اور 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں پوری ہو گئی۔ تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو اس وقت کی بات پوری ہو گئی، 8 ہجری میں فتح مکہ۔ اور سورۃ الحجر کا زیادہ تر حصہ سورہ ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں نازل ہوا، تو یہ اس صورت کا زمانہ نزول ہے۔ تو اس کے جو موٹے موٹے سے مضامین ہیں یا اس کے حصے جو بنائے گئے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ 5 حصوں میں اس صورت کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں اور قرآن کا مذاق اڑانے والے مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی، جو کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کی صورت میں پوری ہوئی۔ اور پھر آیت نمبر 16 سے 25 تک آفاقی دلائل سے توحید و آخرت پر استدلال ہے۔ آفاقی دلائل سے کیا مراد ہے؟ اس کائنات پر غور و فکر کرنا، آفاق یہ دنیا، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، تو ان سے استدلال کرنا۔ اور تیسرے حصے میں آیت نمبر 26 سے 50 تک یہ انفسی دلائل، یعنی جو انسان کے نفس میں دلائل ہے، تو قصہ آدم و ابلیس اور مارکہ خیر و شر کی جزا و سزا کا قانون یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 84 تک ہے، اور اس میں 4 قوموں کا تذکرہ ہے، یعنی قوم سمود کا اور اصحاب الایکہ کا، قوم لوط کا، اور قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 4 قصے بیان کیے گئے۔ اور جو 5واں اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 99 تک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی اور ہدایت دعوت و تبلیغ، تو یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت کافر چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں کہ جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر۔
کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرشتے تو ہم صرف حق عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے۔ ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر وہ اس پر چڑھنے لگے، تب بھی وہ یہی کہیں گے ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور اسے ناظرین کے لیے زینت دی، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب دہکتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ تو یہ سورۃ الحجر میں شروع میں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون کہنے والوں تو ان کا تذکرہ ہے، اور قرآن کا مذاق اڑانے والے اور مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو اب اس کا پہلا حصہ، اس میں قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، کسی مجنون کی باتیں نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور یہ جو اعجاز حاصل ہے یہ صرف قرآن پاک کو ہے۔ اس سے قبل جو کتب نازل ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اسی لیے ان کتب میں لفظی بھی تحریف ہو چکی ہے اور معنوی تحریف بھی ہو چکی ہے، اور آج وہ کتابیں تو موجود ہیں لیکن وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، نہ تو ان کی زبانیں محفوظ ہیں، نہ ان کے متون محفوظ ہیں، نہ ان کے معانی اور مفاہیم محفوظ ہیں، نہ ان کے الفاظ محفوظ ہیں، تو لہٰذا ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی عظمت اور شان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی لیے آج 1450 سال ہونے کو ہے قرآن کو نازل ہوئے، لیکن آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور بہت سارے کفار نے کوشش بھی کی ہے، اور پھر بہت سارے کفار نے یہ تجربات بھی کیے ہیں، انہوں نے تمام دنیا سے پرانے قدیم اور جدید نسخہ ہائے قرآن جمع کیے، اور ان کو پھر بالکل تنقیدی نگاہ سے پڑھا، اور پڑھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعتاً قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، جیسے کا جیسا قرآن پاک نازل ہوا تھا ویسی شکل کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے بے شمار جو اسباب ہیں وہ پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے چند ایک موٹے موٹے یہی ہیں کہ نمبر ایک تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا کر کتاب کی صورت میں محفوظ کر دیا، ایک بات۔ دوسرا، قرآن پاک کے اس وقت ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں کہ جن کے سینے قرآن سے منور ہیں اور وہ اس کو حفظ کیے ہوئے، تو اللہ پاک نے ایسے بھی اس کی حفاظت فرما دی۔ تو بہرحال قرآن اس وقت محفوظ ہے جیسا کہ اللہ پاک نے نازل کیا۔ تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش مسلمان ہو جاتے، اور انہیں مجرم کہا گیا، اور ان کی ضد پر روشنی ڈالی گئی۔ اگر ہم آسمان تک کوئی دروازہ کھول کر سیڑھی لگا دیں اور یہ چڑھنے لگتے، تب بھی اللہ کے کلام کو جادو کہتے، اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کہتے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ پیدا کر دیا گیا، بلکہ ہم مسحور کر دیے گئے۔ یعنی نہ ماننے والے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، جس نے ماننا ہوتا ہے
وہ مان جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا تو وہ 100 بہانے گھڑ لیتا ہے، ناچ نہ جانے اور آنگن ٹیڑھا۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں اللہ پاک نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، اور توحید کے دلائل کہاں سے پیش کیے ہیں؟ آسمان سے، زمین سے، سورج چاند ستاروں سے، آفاق سے۔ فرمایا آسمان، زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر بادلوں اور بارشوں کے نظام کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا کہ اللہ نے اس زمین پر ہر چیز نفی کلی مقدار میں اگائی۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب معیشت فراہم کیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مقدار ہی نازل فرماتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر زمین سے پھر آخرت کے دن اٹھانے پر استدلال کیسے کیا ہے؟ ایک زمین مردہ ہوتی ہے اور اس پر گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، پھل پھول، پودے، پیڑ کچھ بھی نہیں اگتا، اس کا مطلب وہ زمین مردہ ہے۔ لیکن پھر اس پر بارش برستی ہے، پانی وہ زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس سے جو ہے گھاس پھوس اگتی ہے، اس سے پھل پھول، پودے اور فصلیں اگتی ہیں، اور زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ ایسے اللہ پاک فرما رہے جب اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے بہت ساری چیزیں نکال دیتا ہے، ایسے اللہ پاک انسانوں کو جس زمین میں ہم دفناتے ہیں نا، تو اس زمین سے اللہ پاک انسانوں کو ایسے ہی نکال دے گا، جیسا اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، اور ہم پھر ان کو دوبارہ مٹی میں لوٹا دیں گے، اور پھر ان کو مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حاملہ ہواؤں کو بھیج کر بادلوں کے ذریعے زمین کو سیراب کرتا ہے، وہی آسمان میں پانی کے خزانوں کا ذخیرہ کرتا ہے، اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح روز قیامت تمام مردوں کو زندہ کرے گا، وہ علیم و حکیم ہے۔ تو قیامت کا دن اللہ کی حکمت عدل اور صفت علم کا آئینہ دار ہوگا۔ تیسرے حصے میں انسان کی ذات میں جو توحید کے دلائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم و ابلیس اور مارکہ خیر و شر بیان کر کے خیر و شر کی جدا و سدا کا قانون بتایا گیا۔ بے لگام بہکے ہوئے غاوین اور ہدایت یافتہ متقین کا انجام مختلف ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرمانبرداروں کو اور باغی اور سرکش لوگوں کو کیا ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ ہرگز ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ تو انسانوں اور جنات دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی، جنات کو پہلے آگ سے پیدا کیا گیا۔ ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گستاخی کی کہ میں زمین پر لوگوں کی دنیا کی زینت میں الجھا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ توحید کی صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں گے، البتہ بہکے ہوئے جو لوگ ہیں، غاوین ہیں، وہ تیری پیروی کریں گے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ غاوین کے مقابلہ میں ابلیس کی پیروی سے بچنے والے متقین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ ان کے لیے باغات اور چشمے ہوں گے، مسلمانوں کی باہمی قدورتیں جنت میں دور کر دی جائیں گی، وہاں وہ بھائی بھائی بن کر ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ آخر میں انسانوں کو اللہ کی صفات سے مطلع کیا گیا کہ وہ غاوین کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور متقین کے لیے غفور الرحیم ثابت ہوگا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 84، چوتھے حصے میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو کیسے ہلاک کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کو اللہ کیسے سزا دیتا ہے، تو اس کے دلائل بیان کیے گئے۔ اور ظاہر بات ہی مکی صورت ہے نا، تو مکی صورت تو مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، تو اب یہ کن کو سمجھایا جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین کو، مکہ کے رہنے والوں کو، ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی۔ تم دیکھو تمہارے پاس رسول آیا ہے، وہ تمہیں سمجھا بتا رہا ہے، لیکن تم اس کی بات ماننے کی بجائے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنے کی بجائے اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ تو دیکھو تم سے پہلے کتنی زبردست قومیں گزری ہیں، تو ان قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تو تباہ و برباد ہو گئے۔
لیکن ان قوموں میں سے جن لوگوں نے رسولوں کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، ان کی بات مانی، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو لہٰذا اب تم بھی فیصلہ کر لو، تم نے کامیاب ہونا ہے ناکام، اللہ کی جنت میں جانا ہے اللہ کی جہنم میں۔ تو اب ان آیات میں بتایا گیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ پہلے اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کو، پھر قوم لوط کو، اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب علیہ السلام کو ہلاک کیا گیا، مجرموں کو سزا دی گئی اور متقین کو بچا لیا گیا۔ سب سے پہلے بتایا گیا جو فرشتے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے پر مامور تھے۔ تو ثابت کیا گیا کہ تاریخ میں جزا اور سزا دونوں کا سبق موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، صرف گمراہ لوگ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب کیا مہم درپیش ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے پر مامور ہیں۔ قوم لوط ایک بدکار اور مجرم قوم تھی، اور ان کا جرم کیا تھا؟ یہ ہم جنس پرست تھے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، باوجود ہے کہ عورتیں موجود تھیں، بیویاں موجود تھیں، لیکن بیویوں کے ساتھ وہ اپنی جنسی خواہش کو پورے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، لہذا یہ بدفعلی کیا کرتے تھے، اغلام بازی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا جرم تھا۔ تو فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں پہنچے، وہ مہمانوں کے درپے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا کہ جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا اتنے خوبصورت لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو لہذا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آگے دیواریں پھاند پھاند اور کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کرو، اور ان کے ساتھ ہم وہی کریں گے، بدفعلی کریں گے، برا فعل کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نہیں دیکھو، اگر تم نے یہی کام کرنا ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، شادیاں کرو اور اپنی خواہشیں پوری کرو، لیکن ایسے مت کرو۔ یہ کام تو پورے جہان میں سے آج تک کسی نے نہیں کیا جو تم نے یہ جو غلط کاری شروع کی ہے۔ تو حضرت لوط نے ہر چند سمجھایا کہ قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ مردوں کی طلبگار تھے۔ انہوں نے حضرت لوط کو دھمکی دی کہ وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تو سمجھنے کی بجائے الٹا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ان پر بدکاری کا بھوت سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا۔ ایک دھماکے کے بعد پوری بستی کو اوندھا کر کے ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرکین وجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ آخر میں تبصرہ کیا گیا کہ متوسمین یعنی صاحب فراست لوگوں نے، سمجھدار لوگوں کے لیے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کا درس موجود ہے۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا جو ظالم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی انتقام لیا۔ تو یہ ایکا کہاں؟ یہ شہر تبوک کا ایک قدیم نام ہے، جو غزوہ تبوک ہوا نا تو وہاں تبوک کے مقام پر یہ قوم تھی۔ تو اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کا علاقہ بھی قوم لوط کے علاقے کی طرح مکے سے فلسطین جاتے ہوئے راستے میں تھا۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کیا کرتی تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اچھا، اصحاب الحجر کی ہلاکت کا قصہ، اس کے بعد حضرت صالح کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ انہیں سمود بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الحجر بھی۔ تو قوم سمود نے پیغمبروں کو چٹلایا، یہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، بے خوف اور مطمئن تھے۔ صبح صبح ایک چیخ دھماکے نے انہیں آ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان قوموں کے آثار آج موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور تم وہاں سے گزر کر شام کی طرف جاتے ہو تو لہذا وہاں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ وہ بھی تو تھے نا، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان تھے، اور ان کے پاس بھی اختیار تھا، اور ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، انہوں نے سمجھایا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، منمانیاں کی، مرضیاں کی، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لہٰذا اسے نصیحت حاصل کرو۔
ایسا نہ ہو تم بھی رسول کو جو جھٹلا رہے ہو ٹھکرا رہے ہو اور ان کا مذاق اڑا رہے ہو تو تم پر بھی کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کے بعد اس صورت کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور استہزاء کے مشکل حالات میں تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایت دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا اور سمجھایا گیا کہ یہ جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں، بالآخر یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے اور انہیں اس چیز کی سزا دی جائے گی، لیکن آپ تسلی رکھیں اور اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے بہرحال آپ اس کو پورا کریں۔ تو اب مخالفین سے شریفانہ درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فصفح الصفح الجمیل، یعنی ان کے ساتھ آپ درگزر کریں، کیسے؟ اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جیسا وہ کریں ویسا تم کرو، آپ سے فرمایا گیا نہیں، آپ نرمی اختیار کریں، آپ درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، اور اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ آپ نے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف مت دیکھو، اس کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھو کہ ان کو یہ ملا ہے کہ کامیاب ہے، ہمارے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا لا تمدن عینیک الی متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اور مومنین کے ساتھ نرمی سے کام لینا چاہیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور دعوت کا اعلان اظہار کرنا چاہیے، فاصدع بما تؤمر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل پر تورات کو نازل کیا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی کتاب یعنی تورات کے ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ چھپاتے اور دوسرا ظاہر کرتے تھے، اور مشرکوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اعرض عن المشرکین، ان سے اعراض کریں، اور مخالفین کی دل آزار باتوں پر اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یضیق صدرک بما یقولون، اور ہم کے ساتھ تسبیح اختیار کرتے ہو سجدہ بجا لائیے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور آخری گھڑی یعنی موت تک ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت کا ایک معنی ان لوگوں نے لیا جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں۔ صوفیاء نے اس آیت کا معنی کیا لیا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ انہوں نے اس آیت کا معنی یہ لیا کہ تم اللہ کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے، اور جب تمہیں یقین آ جائے تو پھر تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں اور یہ بظاہر جو اللہ والے بنے ہوتے ہیں اور یہ جو مراقبے اور چلے کاٹتے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر ان میں سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان سے نماز کا کہو تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے ایسی نماز نیت رکھی ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی، اور ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے عشق کی نماز نیتی ہوئی ہے، اور یہ اپنے دل کو اپنے قلب کو حرکت دیتے ہیں، اور پھر ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، اور جب وہ جاری قلب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہمہ وقت ہر وقت سوتے جاگتے جس جگہ پر بھی ہو ہر جگہ ان کا دل ذکر میں مشغول اور مصروف رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا معنی یہ نکالا کہ جب تک تمہیں یقین نہ آئے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، اور جب تمہیں یقین آ جائے پھر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کی خود ساختہ بات ہے، یہ بات انہوں نے خود سے گھڑ لی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ کیوں، کیسے پتا چلا اس کا معنی موت؟ ایسے پتا چلا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں تو آپ نے تو اپنی موت تک اللہ کی عبادت کی۔ ہم سب کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے ایک دن پہلے یا اسی دن جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تھا، آپ کی طبیعت سنبھلی تھی، 2 بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے تھے اور آپ نے نماز پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی روح نکالی جا رہی تھی اس وقت آپ کے آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔
اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک نماز پڑھی، ایک نماز تک نہیں چھوڑی، لیکن ہاں پھر صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی، تابعین نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کہہ رہے نہیں ہمیں یقین آ گیا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یقین آ گیا۔ اس کا مطلب تمہیں یقین آ گیا، ان کو یقین نہیں آیا۔ اس آیت کا مطلب تم زیادہ سمجھتے ہو کہ وہ زیادہ سمجھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے اور یہ نری گمراہی ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا آج بھی بہت سارے لوگ قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ تحریف کون سی کرتے ہیں؟ لفظی تو کر نہیں سکتے، مانوی تحریف کرتے ہیں، الفاظ کے معانی اور مفاہیم بدل لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ تو لہٰذا عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے، اور یہ عشق وشق کی جو نماز ہے نا، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ صوفیاء کا گمراہ ترین یہ نظریہ ہے جن لوگوں نے، اور پھر دنیا میں جو صحیح صوفی ہے نا، جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ لہذا نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں، ماں سپاہی خواتین کو کہ جو اپنے مخصوص ایام سے گزرتی ہیں ان کے لیے نماز معاف ہے۔ تو لہذا اس صورت میں اس کا جو وہی مرکزی مضمون ثابت ہوا کہ الزامات اور استہزاء کے ماحول میں اللہ پاک نے مختلف دلائل دے کر اور تاریخی دلائل کے ذریعے کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر مشتمل پرانی دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس پر کما حق عمل کرتے ہوئے تو نہ تو ان کے دباؤ کی پرواہ کی، نہ ان کے استہزاء کی پرواہ کی، بلکہ وہ اپنے اللہ کے حکم پر من و عمل کرتے چلے گئے۔ آگے سورہ نحل، تو نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، تو اس کا نام اس سے مناسبت سے رکھا گیا کہ اس صورت کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے، تو وہ پھر اللہ کی وحی کی روشنی میں، رہنمائی میں وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے اور پھلوں سے رس چوس کر وہ شہد بناتی ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ لہٰذا اس کی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا سورہ نحل، یعنی وہ سورت جس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ تو اب اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی منکرین توحید و رسالت و آخرت سے مجادلہ، اور اللہ تعالیٰ کو الہ بھی تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ لوگ خالق اور رب تو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ الہ تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس صورت کا زمانہ نزول بھی وہ مکہ ہی ہے، اور مکہ کا آخری دور یعنی 12 نبوی، یعنی نبوت کا 12واں سال، اس میں تقریباً صورت نازل ہوئی، اور اس وقت جو مکہ کے قیام کے آخری دور میں قحط کے اختتام پر اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ چنانچہ اس صورت میں مظلوم، صابر اور توکل کرنے والے مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب ہے۔ بعض آیات دور قحط یعنی 790 میں نازل ہوئی، بعض آیات دور تشدد میں نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم اور تشدد کیا جا رہا تھا، اور جیسا کہ آیت نمبر 106 کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور جس میں مسلمانوں کو رخصت دی گئی کہ وہ ایمان پر قلبی ثابت کرنے کے ساتھ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو کافر جو ہے وہ پکڑتے اور مکے کے چوراہوں میں لٹا دیتے، اور پھر ان کو کوڑے مارتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتے کہ یہ جملہ کہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گستاخی ہوتی، لیکن وہ کہتے تھے ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ اور مارتے اور کہتے تھے جب تک تم یہ جملہ نہیں کہو گے اس وقت تک ہم تمہیں مارتے چلے جائیں گے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو لہذا ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ جملہ کہہ دیا، چونکہ برداشت جواب دے چکی تھی، اب اس سے زیادہ مار نہیں کھا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا۔ لیکن جب وہ جملہ کہہ تو دیا، لیکن پھر بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساری صورتحال بیان کی۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا دل تو مطمئن ہے نا؟ اس نے کہا جی دل تو پورے طریقے سے مطمئن ہے، لیکن زبان سے مجھے بظاہر یہ جملہ کہنا پڑا تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو پھر اللہ پاک نے تسلی دی کہ جن کے دل میں ایمان ہو اور وہ ایمان پر ثابت قدم ہو، اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے اگر وہ کوئی ایسا ویسا جملہ کہہ بھی دیں
تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، تو دل میں تو ایمان ہے، تو لہذا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ نحل کو بھی 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 21 تک ہے، اور اس میں خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات ثابت کی گئی۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ اور انسان، اللہ تعالیٰ اور فرشتے، اللہ تعالیٰ اور جن، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو توحید خالقیت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور وحی اور رسالت کا مقصد کیا ہے؟ انذار، تنبیہ، ڈرانا، تاکہ لوگ شر سے بچ کر توحید اختیار کر لیں، اور ایسی اللہ تعالیٰ کو خالق، پھر رب، پھر الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ یعنی لوگ عام طور پر اللہ کو رب تو مانتے، خالق بھی مان لیتے، لیکن الہ نہیں مانتے۔ الہ یعنی معبود، ہاں، اللہ کی الوہیت میں وہ شرک کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ من دون اللہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہیں، چونکہ خالق نہیں، مردہ ہے۔ یہ جو من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ، یہ خالق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، لا علم ہے، لہذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں۔ یعنی مشرکین مکہ وہ بھلے بتوں کو پکارتے ہوں یا سورج چاند ستارے کو پوجتے ہوں، یعنی یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، تو لہذا ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنا یہ شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ جرم ہے۔ دوسرے حصے میں آیت نمبر 22 سے 34 تک مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے کہ وہ مشرک ہے، اور ظاہری بات ہے جو مشرک ہے اس کا نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ شخص کامیاب ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، چونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اور آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف متقی اہل ایمان صحابہ کا کردار اور ان کے اوصاف حمیدہ کو اجاگر کیا گیا۔ مشرکین مکہ منکرین آخرت اور متکبر ہیں، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور قرآن کو یہ پرانے افسانے اور قصے کہہ کر وہ اڑا دیتے، کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے، اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے اور عذاب کے مستحق ہے۔ اور آیت نمبر 25 میں مشرک جو ہے کافر اور متکبر بھی ہیں، تو لہذا یہ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ جن میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں وہ تو مجرم ہیں اور وہ سزا کے مستحق ہے، لہذا تم پر فرد جرم ثابت ہو گئی ہے، تو اس پر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اس کے بعد تیسرے حصے میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 99 میں یہ بتایا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قاعدہ اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہر قوم میں رسول بھیجتا ہے، وہ رسول آ کر ان کو صحیح اور غلط بتاتا ہے، حلال اور حرام بتاتا ہے، شرک اور توحید بتاتا ہے، اور اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت بتاتا ہے، اور ان کو صراط مستقیم اور صراط جحیم بتاتا ہے۔ جب ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ہاں اب جو ماننے والے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان پر پھر عذاب آئے گا، اور وہ قیامت کے دن یا دنیا میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں۔ لہذا یہ اللہ پاک نے اس بات سمجھائی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ تمام رسول اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے وقت کی سرکش اور طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا جرم یہ ہے، یہ منکرین رسالت و آخرت ہے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، مظلوم، صابر اور توکل کرنے والے مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور منکرین رسالت کو تنبیہ اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ توحید، اثبات توحید اور تردید شرک کے دلائل دیے گئے کہ امکان آخرت کے دلائل دیے گئے، اور مشرکین مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے عقیدہ کا رد کیا گیا۔ لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی حکمتوں کی وضاحت کی گئی کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا اور آخرت کو ثابت کیا گیا، اور شرک کا رد کیا گیا، اور مناظر قیامت سے مشرک منکرین آخرت کو خوف دلایا گیا، انہیں ڈرایا گیا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے، قیامت بالآخر ایک دن قائم ہوگی، اور دنیا میں جو تم جرم کر رہے ہو یہ تم پر جرم ثابت ہو گئے، لہذا
قیامت کے دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور آیت کے چوتھے حصے میں آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 119 میں اللہ اور بندوں کے حقوق وہ جو ہے ان کی ہدایت کی گئی کہ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے اور ابلیس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت اور افتراء کے الزامات کا جواب دیا گیا۔ ہجرت کرنے والے مظلوم صابر مسلمانوں کا اجر مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی بشرطے کے دل میں کامل ایمان ہو، اور مہاجرین کے درجات بیان کیے گئے۔ ایک خوبصورت تمثیل مثال کے ذریعے سے قریشی قیادت کو کفران نعمت کی سزا سے ڈرایا گیا۔ حلال و حرام کے احکام بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی کہ اللہ حاکم ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ تمہیں احکام دے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو حکم اللہ کا، لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا۔ اور اس کے بعد چھٹے حصے میں دعوت کے آداب بیان کیے گئے کہ تم نے کیسے دعوت دینی ہے۔ کہ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ واصبر ولا تحزن، یعنی دعوت اللہ کے راستے کی ہو، دعوت حکمت کے ساتھ ہو، دعوت نصیحت حسنہ کے ساتھ ہو، دعوت جدال حسن کے ساتھ ہو، شرکاء کو جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور صبر و استقامت کا حکم دیا گیا، اور مکر و سازشوں سے وہ آزردہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تقویٰ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا مرکزی مضمون جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور من دون اللہ برابر نہیں ہو سکتے، اور جو توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے احساس کی روشنی میں انہیں طاغوت سے بچ کر اللہ کو پہلے خالق، پھر رب، پھر الہ اور حاکم و حکم دینے والا ماننے اور آخر پر یقین لانے کی دعوت دی گئی، اور مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی سورہ نحل کے اندر۔ اب سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے تو یہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے وہ آخری زمانہ ہی ہے۔ تو یہ بھی تقریباً 12 نبوی میں یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ نازل ہوئی۔ تو اس کا مرکزی مضمون بھی کیا ہے کہ قرآن پر ایمان کی دعوت۔ فرعون کی طرح قریشی قیادت بھی وہ زمین میں وہ حکومت اور بڑائی چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ناکام کر دے گا، اور فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت دی گئی اس کے اندر۔ یعنی اس کے اندر اس کے 2 نام، ایک ہے سورہ بنی اسرائیل اور ایک ہے سورۃ الاسراء، یعنی وہ سورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی معراج کا تذکرہ ہے۔ تو اسراء کا مطلب رات کا سفر ہے۔ اسراء کا مطلب کیا؟ رات کا سفر۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو اسراء کا معنی رات کو چلانا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر رات کو کیا تھا، دن کو نہیں کیا تھا۔ تو اسراء کا مطلب رات کا سفر ہے، جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے اور پھر لوٹنے پر مشتمل تھا۔ یہ سورت معراج کے موقع پر غالباً 12 نبوی میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، جب قریشی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو مکہ سے نکالنے اور قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اور معراج کے سفر کے موقع پر حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بھی دکھایا، جس کی طرف ہجرت کا اشارہ آیت نمبر 80 میں موجود ہے۔ اور صحیح اقوال کے مطابق معراج کا سفر رجب 12 نبوی میں پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے جس کو بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بنیادی طور پر سب سے اہم جو بات ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ اب جو معراج ہے، اب معراج میں بہت ساری حکمتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سب نے ہی 2 چیزوں کی دعوت دی ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری بات ہے اس چیز کی دعوت دینا ہے آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی تاکہ آپ کا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے۔ چونکہ جیسا کہ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا فرمایا تھا کہ اللہ مجھے دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، میں ایمان لایا ہوں، لیکن میں اس لیے ایک میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی مجھے عین الیقین ہو جائے، آنکھ سے میں دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں آنکھ سے دکھانے کے لیے معراج کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا مقام مرتبہ وہ کسی اور نبی اور رسول کا نہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی جب آپ مسجد اقصی میں جب پہنچے تو وہاں پر اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا۔ اب کیسے جمع کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم دنیاوی مثالوں سے دنیاوی چیزوں پر قیاس کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو حدیث میں قرآن میں آ گیا ہم منو انس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو سارے انبیاء کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب میں کھڑے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر آنے کی دعوت دی، اور پھر آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، جس سے پتہ چلا آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے، یہ بھی اس سے بات ثابت ہو گئی۔ اور اب ان ساری باتوں سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو ہے نا یہودی اور عیسائی، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب تم سے تمہاری سرداری نہیں ہے، اب تمہاری حکومت نہیں ہے، اب تمہاری وہ فضیلت نہیں ہے، اب تم قوموں کے سردار اور نہیں ہو، لہذا اب جو قوموں کا سردار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا آپ کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی ہے، اور جو شخص آپ کی پیروی اور اتباع نہیں کرے گا وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھانا اور بتانا مقصود ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھا رہی، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو لہذا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنو گے، تو جس نبی کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے اس نبی کی امت کی بھی الگ سے فضیلت اور اہمیت ہے، لہذا وہ مقام تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ لہذا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دشمنی چھوڑو اور ضد اور ہٹ درمی چھوڑو، یہ استہزاء کرنا بند کرو، بلکہ ان پر ایمان لاؤ تاکہ یہ سعادت اور قیادت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ بس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام علی فراش حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت کیے بغیر اپنے بستر پر نہیں سوتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حسن درجہ کی حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی الگ سے فضیلت موجود ہے۔ اچھا، اب اس سورت کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے۔ اس سورت کے اندر قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کی خصوصیات اور فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مشرکین کے رویے بیان کیے گئے۔ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا، سب سے مضبوط، سب سے صحیح راستہ ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو قوم، جو افراد قرآن پاک کی ہدایت پر چل نکلیں گے وہ سب سے سیدھے راستے پر ہوں گے، اور دنیا اگر ان سے حسد، بغض، کینہ، عداوت رکھے اور ان کا مقابلہ کرے اور ان کی ٹانگیں کھینچے تو وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ چونکہ قرآن پاک ان تمام سازشوں کا جو شیطان نے دنیا میں پھیلا رکھی ان کا توڑ ہے، اور خاص طور پر اس وقت مسلمانوں کو تو چاہیے جتنے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جتنی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے ہم سارے نظاموں کو چھوڑ دیں، کہیں سے رہنمائی نہ لیں، ان سارے نظاموں کو، سارے نظریوں کو، فلسفوں کو، کہ کہیں جمہوریت ہے، کہیں کیپٹلزم ہے، کہیں سوشلزم ہے، کہیں بادشاہت ہے، ان سارے نظاموں کو چھوڑ کر ہم قرآن کو نظام بنا لیں۔ قرآن امام ہے، اس کی امامت کو تسلیم کر لو، امام آگے ہوتا ہے لہذا اس کو آگے کر لو، اس کی امامت کو تسلیم کر لو، اور جو لوگ اس کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے ان سے اس کی امامت کو تسلیم کرواؤ، قرآن کو اس کا مقام لے کر دو، تو قرآن پاک تمہیں
پھر سب سے بلند کر دے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت ساری قوموں کو عروج، غلبہ، رفعت، شان، مرتبت عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے. اب ظاہری بات ہے جو قرآن کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، ان کو رفتیں، بلندیاں اور عظمتیں حاصل ہوں گی، اور جو قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیں گے وہ لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اس وقت مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قرآن پاک کو پس پشت ڈال دینا ہے. اور یاد رکھیے تو دنیا ہے نا، آخرت میں بھی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف ایک مقدمہ لے کر جائیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. رسول کہے گا اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا. بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر قرآن پاک خود اللہ پاک اس کو جو ہے زبان عطا فرمائے گا، یہ کلام کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور شہوات سے روکا تھا، فشفعنی فی، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم، اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا، یا اللہ اس کو نیند آئی تھی لیکن میں اس کے دل میں تھا تو میں نے کہا مجھے پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا، اپنی نیند قربان کی، جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ قرآن کے روزے کی سفارش قبول فرمائے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اس کا مطلب اب جو قرآن جن کے حق میں بولے گا وہ کامیاب ٹھہرے، اور جو جن کے خلاف قرآن بول پڑا وہ ناکام ٹھہرے. اس لیے قرآن سب سے مضبوط رستے کی رہنمائی کرتا ہے. کاش ہم مسلمانوں کی بات سمجھ آ جائے، ہمارے حکمرانوں کی باتیں سمجھ آ جائیں، ہمارے عوام الناس کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ قرآن پاک صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر برکت حاصل کرو، ثواب حاصل کرو، اس کو پڑھ کر صرف اپنے گھروں سے جن بھوت بھگا لو، اس سے اپنے کاروبار چمکوا لو. صرف اس لیے قرآن نہیں ہے اس سے مردے بخشوا لو. قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ شادی میں سارے کام تو قرآن کے خلاف کرو، سارے کام قرآن کے خلاف کرو، سنت کے خلاف کرو، اسلام کے خلاف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے خلاف کرو، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرو تو قرآن ایسے اٹھا لو، قرآن ایسے اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے بیٹی کو رخصت کر دو، اور پھر یہ سمجھو بس اب تو بیٹی کے نصیب اچھے ہو جائیں گے، بس اب تو بیٹی کو ہم نے قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا ہے. نہیں بھائی، یہ ساری یہ طفل تسلیاں جو ہم نے اپنے آپ کو دے رکھی ہیں کہ شادی کے سارے کاموں میں قرآن کی خلاف ورزی. اور اللہ پاک نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سیرت و سنت ہی نہیں ہے کہ بیٹی کو رخصت کرو تو ایسے قرآن اٹھا لو اس کے نیچے سے گزار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تھی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے جب رخصتی کی تو قرآن پاک کے سائے میں کی. نہیں، قرآن پاک ان کے ذہنوں میں تھا، سینوں میں تھا. وہ قرآن پاک کی روشنی میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتے تھے. اور یہ قرآن کا مطالبہ ہے. ہم نے قرآن کو چومنے، چاٹنے اور سینے سے لگانے، جلدان میں لپیٹ کے رکھنے اور اس کے احترام کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، اور اس پر عمل ہم کرتے نہیں. لہٰذا ایسے تمام لوگ جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے ہیں اور صرف ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قرآن ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کریں گے. لہٰذا جب قرآن نے بتا دیا کہ قرآن پاک سب سے بہترین رستہ دکھاتا ہے جس میں مسلمانوں کی کامیابی 100% یقینی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب منہ کی کھائیں گے، سارے کے سارے ناکام و نامراد ٹھہریں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے اپنے سفر کا آغاز کر دیں. قرآن میں لوگوں کی تذکیر اور نصیحت کے لیے تصریف سے کام لیا گیا. تصریف سے مطلب اللہ نے باتوں کو مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائے اور اسلوب میں اللہ پاک نے باتوں کو بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی. اس کے باوجود کافروں کی نفرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قرآن میں تصریف کے ذریعے حکیمانہ حقیقتیں بیان کر کے انسان پر اتمام حجت کر دی گئی. اور تصریف کا مطلب مختلف اسالیب اور مختلف پیرایوں میں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا ہے. اس کے باوجود اکثر لوگ انکار کی روش اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
قرآن ایک دو دھاری تلوار ہے، مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالمین کے لیے نقصان میں اضافے کا سبب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن صرف مومنین ہے، آخرت کے لیے ہدایت ہے، منکرین آخرت کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ نماز فجر کی تلاوت قرآن کی گواہی کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹھہر ٹھہر کر قرآن سناتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن ٹھہراتے جائیں۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکس ونزلناہ تنزیلا۔ پھر فرمایا قرآن میں جب صرف ایک خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرک لوگ نفرت سے پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَوَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ زمین آسمان کے نظام اکیلا اللہ چلاتا ہے، رزق اکیلا اللہ دیتا ہے، اولاد اکیلا اللہ دیتا ہے، شفا اکیلا اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، بگڑیاں نہیں بنا سکتا، کشتیاں پار نہیں لگا سکتا، دکھ درد دور نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کے منہ اتر جاتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ان کے ذہن میں فوراً بات آتی ہے تو فلاں بزرگ، فلاں پیر جس کے ہاتھ پر ہم بیعت ہیں، فلاں اللہ والے، پھر وہ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ نہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیار دیے ہوئے، اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بڑی کرنی بھرنی والے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مشرکین تھے، وہی عقیدہ رکھتے تھے۔ لات، منات، عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے ناموں پر انہوں نے مذہب بنا رکھے تھے، عقیدے بنا رکھے تھے، اور مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، ان کے نام کی دعائی دیتے، مالا جپتے تھے۔ لہٰذا یہ تو ان کا طریقہ ہے، قرآن ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری جنگیں لڑی، 83 غزوات لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کسی ایک جنگ میں آپ کو کوئی نعرہ نہیں ملے گا جس میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی گئی ہو۔ صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی۔ لیکن آج مسلمان کتنی ساری چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی فلاں بزرگ کو پکارتا ہے، کوئی فلاں کو پکارتا ہے، کوئی فلاں کو پکارتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو بہت سارے لوگ پکارتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ تو بہت جگہ لگتا ہے، لیکن دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جتنی مشکلات، تکلیفیں، پریشانی کسی اور صحابی کی زندگی میں اتنی نہیں آئی۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم جو تھے حضرت ابو طالب، وہ خود بہت غریب آدمی، اپنے بچوں کا وہ پیٹ نہیں پال سکتے تھے، اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ بھائی اس کا کھانا پینا میں کروں۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ، مکہ سے ہجرت کر مدینہ میں آیا تو فقراء صحابہ میں آپ حضرت فاطمہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس کئی لوگوں نے پیغام بھیجا فاطمہ سے شادی کے لیے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم کس دن جاؤ اور بات کرو۔ انہوں نے کہا دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں حضرت فاطمہ کو مہر میں کیا دوں گا، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں، پھر مجھے شرم آ جاتی، میں نہیں مانگتی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب فتح خیبر کا غزوہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں ایک ایسے بندے کو وہ تلوار دوں گا، جھنڈا دوں گا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ اللہ رسول سے محبت فرماتے ہیں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام بڑے منتظر تھے کہ وہ کون ہوگا، خوش نصیب ہوگا، ہر کوئی چاہ رہا تھا کاش کہ وہ میں ہوں۔ لیکن آپ نے اگلے دن پوچھا علی کہاں ہے، تو بتایا گیا جی ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلا کر کے آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ کیا پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تو مشکل کشا ہیں، وہ تو خود بیماری میں مبتلا، مشکل میں مبتلا ہوئے پڑے، تو لہٰذا وہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ بیماروں کو شفا نہیں دے سکتے تھے، وہ تو خود بیمار تھے، خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آگے چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ جنگیں لڑائیاں ہوئی،
ساری کی ساری جنگیں اپنے اندرونی معاملات پر ہوئیں، کسی ایک کافر سے بھی نہیں لڑ سکے، کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکے، تو پھر اپنے اندر کے جھگڑے نہ ختم کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب وہ مشکل کشا نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے دارالخلافہ کو منتقل کر کے کہاں لے گئے؟ آپ کوفہ لے گئے، اور کوفہ میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایک بندے نے خنجر مارے اور شہید کر دی۔ بتائیے، آپ غیب جانتے ہیں، مشکل کشا تھے آپ؟ اگر مشکل کشا غیب جانتے ہوتے تو خود اس آدمی کو ہلاک کر دیتے، پہلے سے پتہ چل جاتا۔ اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، پھر آپ کا جو خاندان ہے، واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا بھی کہاں؟ ادھر شام کے قریب ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہاں ہی۔ اچھا، اب یہ بتائیے، ایک طرف آپ کا خاندان، خواتین، بچے، آپ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے کے سارے میدان کربلا میں پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کا خون بہ رہا ہے، وہ رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدد کر سکتے ہوتے، مشکل کشا، حاجت روا ہوتے، اپنی شہادت کے بعد بھی کیا خیال ہے اپنے خاندان کو نہ بچاتے، خواتین کو نہ بچاتے، حضرت حسین کو نہ بچاتے رضی اللہ عنہم اجمعین؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو اتنا کچھ ہو گیا لیکن نہیں آئے، یا پھر یہ کہو بچا سکتے تھے، جان بوجھ کر نہیں بچایا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کوئی شخص اتنا بے حس ہو سکتا ہے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے، عورتوں کے سروں سے آنچل کھینچ لی جائیں، اور وہ بندہ مشکل کشا ہے، مشکل دور کر سکتا ہے لیکن مشکل دور نہیں کر رہا؟ واہ کیا کمال ہے! تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح نظریہ ہی یہی ہے، صحیح عقیدہ ہی یہی ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، بارشیں برسانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اب اس کے بھی ہم حصے بنا لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو اس کے 10 حصے ہم کر لیتے تاکہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک ہے، اس میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بتا کر انہیں اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ عروج و زوال، جو اللہ عروج دیتا ہے وہ اللہ زوال بھی دے دیتا ہے۔ اگر آج تمہارے پاس طاقت، قوت، سلطنت، اختیار ہے، اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتا بادشاہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا بادشاہ چھین لیتا ہے۔ تو لہذا فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت بھی اس کے اندر ہے، اور اسراء کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات سے نوازا گیا، قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے اور اللہ ہی کو وکیل بنانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن وہ ناشکرے تھے، انہوں نے 2 بار فساد برپا کیا۔ نمبر 1، حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں انہیں عروج حاصل تھا، پھر ان میں شرک، اور بنی اسرائیل میں شرک، قبائلی عصبیت اور دیگر برائیاں پیدا ہوتی گئی۔ ان کی بدعمالیوں کے سبب آشوریوں نے 721 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 721 سال پہلے دولت اسرائیل کا خاتمہ کیا، بنی اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے مال و اولاد میں اضافہ کیا اور ایک مشروط پیشکش کی کہ سدھر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، لیکن انہوں نے دوسری مرتبہ فساد برپا کیا۔ حضرت یحییٰ کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور دیگر کئی برائیوں میں گرفتار ہو گئے، جس کی پاداش میں رومی سلطنت کے فرما روا ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد اور تاخت و تاراج کر دیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد انہیں وارننگ دی گئی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر اب بھی تم فساد برپا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد داخل جہنم ہو کر رہو گے۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ کی بات سمجھائے گی کہ دیکھو بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا، لیکن عروج کب ملا؟ جب انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور پھر زوال کب ہوا اور یہ تباہ و برباد کب ہوئے؟ جب انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی۔ لہذا تم بھی سمجھ جاؤ، اگر یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ
اللہ نے تمہیں اس کا والی اور متولی بنایا ہے، اللہ نے پورے عرب میں تمہیں شان و شوکت اور عظمت عطا کی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا شکر کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات نہ ان کی پیروی نہ کی تو اللہ نے جیسے بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ تباہ کیا، اللہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، لہذا رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 22 تک دوسرے پیرے میں سمجھایا انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بیان کیے گئے کہ انسان کو اللہ پاک کیسے کامیاب کرتا ہے، اس کے اصول کیا ہے، انسان کیسے ہلاک ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہر انسان کی گلے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر لٹک رہی ہے، اسے خیر و شر کی آزادی حاصل ہے، ہدایت قبول کر لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، گمراہ ہونے پر اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ قوموں کی ہلاکت کے 2 اصول بیان کیے گئے، پہلا یہ رسول کی بعثت اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا، دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے قوموں کے مترفین یعنی خوشحال قیادت کو نیکی کے احکام دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ مادہ پرستوں کے لیے دوزخ ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کی کوشش کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ آخرت کی زندگی درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت رکھنے والی ہے، لہذا انسان کو عقیدہ توحید قبول کر کے آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن انسان کی سوچ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شکوہ کیا انسانوں سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت باقی بھی ہے، بہتر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اس کا مطلب پھر اللہ کا حکم پورا کیسے ہوگا؟ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں اور دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دیں، یعنی اگر آخرت کے لیے دنیا قربان کرنی پڑے تو کر دیں، لیکن دنیا کے لیے آخرت کو قربان نہ کریں۔ آخرت کا دنیا کا نقصان کر کے آخرت کا فائدہ کر لو، لیکن آخرت کا نقصان کر کے کبھی دنیا کا فائدہ نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 میں تیسرے حصے میں اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیادی اصول بیان کیے گئے۔ تو جیسے کہ تورات میں احکام عشرہ 10 احکام دیے گئے تھے جن میں بنیادی تعلیم ہے، ایسے یہاں پر بھی احکام دیے گئے۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، چنانچہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے بعد والدین کے حقوق ہے جس سے حسن سلوک لازمی ہے، والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ورنہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے، قتل اولاد کو حرام ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کو بھی حرام ٹھہرایا گیا۔ اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے جس سے ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے، قتل نفس کو حرام ٹھہرایا گیا، مظلوم مقتول کے ورثاء کی سرپرستی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کو اخلاقی اور قانونی طور پر فرض قرار دیا گیا اور عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ روز قیامت کان، آنکھ اور دل و دماغ کی باز پرس ہوگی، یہ اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھ سے بھی پوچھے گا، دل سے بھی پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کی یعنی کہ کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کا دل، ان سے اللہ سوال کرے۔ کیا مطلب؟ دیکھو انسان کا جو دل ہے نا، یوں سمجھ لیجیے ایک بادشاہ ہے اور اس کے 5 مشیر ہیں، 5 اس کے کارندے، جو 5 حصے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیے نا، وہ انسان کے دل کے 5 نوکر ہیں اور یہ 5 کے 5 دل کو اطلاع دیتے ہیں۔ مثلا آنکھ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو دل کو اطلاع دیتے ہیں، کان سے جب ہم سنتے ہیں تو دل کو اطلاع دیتے ہیں، ہاتھ سے ہم کوئی چھوتے ہیں تو دل کو اطلاع دیتے ہیں، زبان سے ہم چکھتے ہیں تو دل کو اطلاع دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اب آنکھ دیکھے نا اس زمین آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو، اور اس زمین پہ ساری تخلیق میں نشانیاں، ان کو دیکھ کر دل کو بتائے اور دل پھر فیصلہ کرے ہاں ان سب کا کوئی خالق و مالک ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کان قرآن کو سنے، اللہ کی آیات کو سنے، اللہ کی باتوں کو سنے اور سن کر دل تک پہنچائے کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، اور دل پھر فیصلہ کرے۔ اس کا مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ سے پوچھے گا، اے آنکھ بتا کیا تو نے دل کو صحیح چیز نہیں دکھائی تھی؟ اللہ کان سے پوچھے گا، اے کان تو بتا تجھ پر قرآن کی آیات پڑھی گئی، تجھے آخرت کا ذکر سنایا گیا، جہنم کا تذکرہ تیرے سامنے کیا گیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی گئی، کیا تو نے دل تک نہیں پہنچائی؟ تو کان بھی ہاتھ جوڑ کر کہے گا، آنکھیں بھی ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اللہ ہم نے تو اس کو دکھایا بھی، سنایا بھی تھا۔ پھر اللہ دل سے پوچھیں گے بتا بھائی دل
क्या तुझे इत्तला नहीं मिली थी? अब दिल क्या करेगा? झूठ बोलेगा, झूठ नहीं बोल सकता ना। तो इसलिए एक शायर ने कहा, दिल के बिगाड़ से बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। सारी ख्वाहिशें कहाँ पैदा होती है? दिल में पैदा होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुज़गतन व इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही है तो सारा बदन सही है, अगर वो खराब है तो सारा बदन खराब। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, और वो तुम्हारा दिल है। और जो दिल है, इसी में ईमान होता है, इसी में निफाक होता है, इसी में कुफ्र होता है। इसका मतलब दिल एक मैदान है। अब इस मैदान में कौन सी टीम जीतेगी? ईमान की, कुफर की, निफाक की? यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिए, जिसका मैं साथ दूंगा वो जीतेगी। यानी दिल में ईमान की जो टीम है, अगर मैं उसका साथ दूंगा वो टीम जीतेगी। अगर मैं कुफर का साथ दूंगा कुफर जीतेगा, अगर मैं निफाक का साथ दूंगा निफाक जीतेगा। लिहाजा फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम किसका साथ देते हो। लिहाजा इसलिए अल्लाह पाक ने ये जो इंसान का दिल है, इससे खास तौर पर अल्लाह ने सवाल करना है। तो रोजे क़यामत कान, आंख और दिल दिमाग की बास पुरस होगी। नाप तोल में अदल इंसाफ को मलूज रखने का हुक्म दिया गया। इल्म के बगैर किसी चीज के पीछे लगने से मना किया गया। ओहाम, शुबहात, क्यासो गुमान और बेबुनियाद इल्जामात का दरवाजा बंद कर दिया गया। जमीन पर अकड़ कर चलने और इक़्तिदार के नशे में गिरफ्तार होने से रोका गया। फिर आखिर में तौहीद के मज़मून का इआदा करते हुए, उसको दोहराते हुए शिर्क की मजम्मत की गई और इसकी सजा जहन्नम बताई गई। और चौथे हिस्से में मुशरिकीन मक्का के अकायद की तरदीद और इनके एतराज़ात का जवाब दिया गया। अकीदा शिर्क की तरदीद की गई कि अहले किताब अल्लाह के बेटे तजवीज़ करते हैं और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते हैं। कुरान की दावत तौहीद को सुनकर इनकी नफरत में इजाफा होता है। तो बताया गया, ना कोई अल्लाह का बेटा है, ना कोई अल्लाह की बेटी है। और इन्हें तौहीद की अकली दलीलें फराहम की गई। अल्लाह के साथ और खुदा होते तो वो अर्श वाले पर तसल्लुत की कोशिश करते। अल्लाह की बेऐब ज़ात इन इल्जामात से पाक है। कायनात की हर चीज इसकी बेऐबी और सुबहानियत का इतराफ कर रही है। लेकिन आखिरत पर ईमान न रखने वाले मुशरिकीन मक्का के लिए तौहीद की दावत हिजाब बन गई। उल्टा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत मूसा की तरह सहर ज़दा यानी कि जादू ज़दा आदमी कह रहे हैं। मुशरिकीन मक्का इम्कान आखिरत पर हैरत और ताज्जुब का इजहार करते थे कि बोसीदा हड्डियां दोबारा किस तरह जिंदा हो सकती हैं। और इन्हें अकली जवाब दिया गया कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज, राख, मिट्टी, धुआं या नासिर, वही अल्लाह जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया दोबारा पैदा करेगा। उन्होंने पूछा कि कब? बताया गया क़यामत के करीब। मुशरिकीन मक्का को बताया गया अल्लाह ताला उन पर रहम भी कर सकता है और उन पर अजाब भी नाज़िल करता है। अल्लाह वही वकील है। रसूलुल्लाह सल्लम को उन पर वकील नहीं बनाया गया। इन्हें तारीख से सबक लेने और हलाक शुदा अक़वाम से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया। फरिश्तों और अल्लाह के अलावा के बारे में वज़ाहत की गई कि वो किसी आफत को टाल नहीं सकते, बल्कि वो खुद अल्लाह के वसीले, तकर्रुब और उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं। और सफर इसरा और ज़क्कूम पर मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात का जवाब दिया गया। ये इनके लिए आजमाइश और फितना है। और पांचवें हिस्से में इबलीस के दाम, जाल, फरेब और धोखे और बनी आदम की तकरीम और तफसील का बयान है। इबलीस ने जो एक जिन है जिसे खैर और शर की आज़ादी अता की गई, गरूर का मुजाहरा करते हुए आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। वो मिट्टी से पैदा किया गया। आदम की तकरीम और फजीलत पर हसद करते हुए इसने आहद किया कि वो आदम की औलाद की बेखुनी करेगा, उन्हें तबाह बर्बाद करेगा। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, तेरे तमाम पैरोकार दाखिल जहन्नम होंगे। अल्लाह ताला ने इब्लीस को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? नंबर 1, तो अपने शोर गोगा से इस्तिफजाज यानी इन्हें बेदखल करने की कोशिश कर ले। नंबर 2, अपनी प्यादा और सवार फौज से हमला करके देख। नंबर 3, इनके माल और औलाद में तू शरीक हो जा, साजी बन जा। नंबर 4, और इन्हें आरज़ुओं के जाल में फंसाने की कोशिश कर। तू जो कुछ कर ले, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यानी ए शैतान, तू जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जो मेरे बंदे होंगे तू उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने छठे हिस्से में जो शैतान के जो मंसूबे हैं उनका तस्करा कुरान में किया, कैसे कैसे गुमराह करता है। और फिर सातवें हिस्से में आयत नंबर 78 से 82 तक अल्लाह पाक ने नमाज, कुरान, तहज्जुद और ताल्लुक बिल्लाह की हिदायत की हैं। और फिर आठवें हिस्से में आयत नंबर 83 से आयत नंबर 100 तक मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया है और कुरान जैसा कलाम लाने का इन्हें चैलेंज दिया है। और इसके बाद
9वें हिस्से में कुरैशी क़यादत को बताया गया कि इनके रवैये भी फ़िरौन की तरह हैं, यानी जैसे फ़िरौन अपने आप को बड़ा समझता था और नबियों को खातिम नहीं लाता था, तुम्हारे रवैये भी ऐसे ही हैं। ऐसा ना हो जैसे वो तबाह बर्बाद हुआ, तुम भी ऐसी तबाह बर्बाद ना हो जाओ। और आखिरी और 10वें हिस्से में आयत नंबर 105 से आयत नंबर 111 तक कुरान पर ईमान लाने और खालिस अकीदा तौहीद इख्तियार करने की हिदायत की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर बनाकर आप पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके बतदरीज नाज़िल किया गया, ताकि आप इसे ठहर ठहर कर लोगों को सुनाएं। और कुरान के बारे में अहले इल्म का रवैया, मुशरिकीन को गैरत दिलाई गई कि अहले इल्म अल्लाह की आयत को सुनकर रोते हुए ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं, इनके खुशू में इजाफा होता है, वो अल्लाह की बेऐबी का इतराफ़ करते हैं। नमाज में कुरान को दरमियानी आवाज़ के साथ पढ़ने की हिदायत की गई। और नंबर 4 आखिरी आयत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और इसकी बड़ाई और किबरियाई का इजहार करने की हिदायत की गई, जिसके ना कोई औलाद है, ना इसकी बादशाहत में कोई शरीक है, ना वो ऐसा आजिज और कमजोर है कि इसे किसी मददगार और पुश्तीबान की जरूरत हो। तो लिहाजा जो मरकजी मजमून था वो इससे साबित हुआ कि अकीदा तौहीद और अल्लाह पर तवक्कुल साबित कदमी और हिजरत के नतीजे में रियासत मदीना, फतेह मक्का और बैतुल मक़दस की बशारत सुनाई गई। फ़िरौन की तरह कुरैशी क़यादत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से इस्तिफ़साद यानी बेदखली चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला खुद इन्हें गैर मुस्तहकम कर देगा, अल्लाह ताला इन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद समझने अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से कमा हक़्क़ुहु हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को बख्श दे और अल्लाह हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हीं दुआओं पर हम क्लास का इख्तिताम करते हैं और दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।